یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ واقعی روزہ نفس کشی ہے اور وہ انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، رمضان میں سفر میں ہے یا رمضان میں بیمار ہے تو جو روزے چھوٹ گئے وہ روزے پھر بعد میں وہ قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، ایسا بیمار ہے کہ اب تندرستی کی بظاہر کوئی امید نہیں لگتی، خصوصاً جو آدمی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے وہ دن بدن بڑھتا ہے، تو اب جب اسے یہ امید ہی نہیں کہ میں اب دوبارہ کب روزے رکھ سکوں گا، میری تو طاقت ہی نہیں ہے، تو شریعت نے کہا کہ پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں وعلی الذین یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ان پر ایک مسکین کا کھانے کا فدیہ ہے۔ شرعی مسئلہ سماعت کر لیں کہ جس شخص کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور ساتھ میں یہ امید بھی نہ ہو کہ اب دوبارہ طاقت آئے گی، ایسا مرض ہے یا ایسی کمزوری ہے، تو شریعت نے اسے اجازت دی کہ زندگی میں وہ جتنے روزے چھوٹتے جائیں ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک فدیہ دیتا جائے۔ جو صدقہ فطر کی رقم ہے وہی روزے کا فدیہ ہے، 2 کلو اور چھٹان آٹا، 2 کلو 50 گرام آٹا، تقریباً 40-45 روپے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ لیکن فدیہ دینے کے بعد پھر طاقت آ جائے تو اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ فمن تطوع خیرا، بس جو کوئی نیکی اپنی طرف سے زیادہ کرے، 40-45 روپے فدیہ آپ کے سامنے موجودہ رقم میں بیان کیا، کوئی 50 دے، کوئی 100 دے، کوئی 200 دے، تو یہ اس کی مرضی ہے، فہو خیر لہ، بس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ روزے کی قضا ادا ہو جائے، لیکن بامر مجبوری یہ حکم بیان کیا گیا۔ شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، کہ پہلی وحی غار حرا میں رمضان المبارک کی شب قدر میں، رمضان المبارک کی مبارک رات میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں یکبارگی نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان سے روشن نشانیاں ہیں۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں۔ ذرا غور تو کریں، رمضان المبارک کو یہ شرف ملا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات قرآن نازل ہوا اسے یہ شرف ملا کہ وہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کیسی مقدس کتاب ہے کہ قرآن کے نزول کی برکت سے رمضان تمام مہینوں میں افضل، اور وہ رات شب قدر ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل، اور جس امت کو یہ قرآن دیا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں افضل۔ کتنی پیاری کتاب، اور ہم اگر اس کتاب سے فیض نہ حاصل کریں تو کتنی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن شہید منکم الشہر، اور جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فلیصمہ، بس چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ یہاں پر فرمایا گا جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو وہ روزہ رکھے۔
اب یہ آیت آپ ذہن میں رکھیے گا، موجودہ دور میں ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل اس آیت کی روشنی میں ہمیں ملے گا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے اگر روزہ نہ رکھ سکے۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے، اور نہ رکھے تب بھی رخصت ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کرنے اور مشکل کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وہ چاہتا تو کہہ دیتا، کتنا بھی بیمار ہو روزہ رکھنا لازمی ہے، مسافر ہو لیکن روزہ رکھنا لازمی ہے، لیکن اللہ نے آسانی فرمائی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ یہ آیت بھی اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی واضح ہے، گنتی پوری کرو۔ دیکھیں دو آیتیں ہیں، جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو، اور دوسری آیت یعنی اسی آیت میں اگلے حصے میں فرمایا گنتی پوری کرو۔ ایک شخص رمضان کی ابتدا کراچی سے کرتا ہے، اور پھر جب وہ 27 روزے گزار کر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے تو 28 روزے ہوئے، وہاں عید ہو گئی، اب وہ کیا کرے، اس کے تو 28 روزے ہوئے ہیں۔ یا اگر اس کا اپوزٹ لیں، کسی نے رمضان کا چاند وہیں دیکھا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، اور وہ وہاں سے پاکستان آیا رمضان کے دوران اور یہاں عید کا دن آیا، تو اس کے تو 30 روزے 28 بھی پورے ہو گئے۔ اب لوگ 29واں روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا 31واں روزہ ہے، لوگ 30واں روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا 32واں روزہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ کیا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس مسئلے میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گا جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو۔ جب ہم یہاں سے گئے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رمضان بقیہ پورا کیا، اب عید کا دن آ گیا تو ہمارے تو 28 روزے ہوئے ہیں، تو قرآن نے فرمایا رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو۔ اب ہم نے 29واں روزہ نہیں رکھنا کیونکہ اب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا گنتی پوری کرو، تو ہمیں 30 تو روزے رکھنے ہیں۔ یا وہاں کے لوگوں نے اگر 29 کا چاند دیکھا ہے تو ہمیں 29 روزے رکھنے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں جب لوگ عید کریں تو ان کے ساتھ عید مناؤ۔ تو اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں سے ہم گئے اور 28 روزے پورے ہوئے تو ہمیں وہاں لوگوں کے ساتھ عید منانی ہے، اور جو روزوں کی گنتی میں کمی ہے وہ بعد میں قضا کی صورت میں پورا کریں گے۔ وہاں سے ہم آئے، وہاں سے چاند دیکھ کر ابتدا کی، یہاں پر آئے ہمارے 30 روزے پورے ہو گئے، اب 31واں روزہ ہے، 32واں روزہ ہے، تو یہ عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا جب لوگ عید کریں تب تم عید کرو۔ تو اب لوگ تو عید بعد میں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ عید کریں گے۔ اب 31واں روزہ اور 32واں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ رکھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا گنتی پوری کرو، اور گنتی تو ہماری پوری ہو گئی، 30 روزے ہم نے رکھ لیے، لیکن 31واں روزہ رکھ لیں تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ اگر 32واں روزہ رکھ لیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ نفلی روزہ ہوگا، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تب بھی اس پر کوئی گرفت نہیں کہ وہ گنتی پوری کر چکا۔ حدیث پاک میں ہے رمضان کا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو وہ گنتی پوری کر چکا، لیکن 31واں روزہ وہ نہیں رکھتا تب بھی لوگوں کے سامنے اسے اسی طرح رہنا پڑے گا جیسے میں روزے دار ہوں۔ کسی روزے دار کے سامنے کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ 31واں اور 32واں روزہ رکھ لیں، یہ نفلی روزہ ہوگا۔ لوگ کنفیوز صرف اس مسئلے میں ہوتے ہیں کہ یہ 31واں روزہ ہمارے لیے 31واں ہے، ان کے لیے 29واں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ 31واں ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو آج عید کا دن ہے۔ تو میں نے آپ کو حدیث پاک سے قاعدہ بتایا عید ہمیں کب منانی ہے؟ جب لوگ عید منائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تکبیر پڑھو، عید کا دن آتا ہے رمضان کے بعد تو ہم نماز عید ادا کرتے ہیں اور اس میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ عید کے دن نماز میں تو 6 تکبیریں ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تکبیر ہے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ فرمائیے بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب وہ دعا کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے، درود پاک ایسی عبادت ہے، اور ذکر الہی ایسی عبادت ہے، فرمایا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ نہ قرآن نے کہا کہ فلاں وقت دعا کرنا منع ہے، فلاں وقت کر سکتے ہیں۔ اب وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرے، قبرستان میں تدفین کے بعد دعا کرے، یا قبرستان سے نکل کے قبرستان کے گیٹ پر دعا کرے، یا گھر پر پہنچ کے گھر کے باہر کرے، گھر کے اندر کرے، دل سے کرے، زبان سے کرے، ہاتھ اٹھا کے کرے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اور جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو اپنی طرف سے پابندی لگانا یہ گویا کہ شریعت پر اضافہ کرنا ہے، ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور جہاں تک نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز پڑھ چکو یعنی نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، فا کے معنی پس، اور فا آتا ہے فوراً کے لیے، کس کے لیے آتا ہے؟ پس فوراً اس میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، فاخلصوا له الدعاء۔ جب حدیث پاک میں حکم دے دیا گیا، اب جنازے کی نماز کے بعد اگر دعا مانگ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں ابن شیبہ، ان کی ایک تصنیف ہے جس کی روایتیں امام بخاری نے بھی لکھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ۔ آپ کئی حدیثیں نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں لکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کا معمول لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز جنازہ کے بعد دعا اس طرح کرتے کہ سب کو توڑ کر میت کے قریب آ جاتے۔ آج بھی یہی معمول ہے کہ صفیں توڑ کر سب میت کے قریب آ کر دعا کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قول لکھا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عمر لیٹ ہو گئے، کوئی جنازہ ہو رہا تھا، جنازہ ختم ہو گیا، تو آپ نے آواز دی اور کہا تم نے نماز جنازہ تو پڑھ لی ہے، اب تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے دعا میں شریک ہونے دو۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے میں کیا شرم اور کیا جھجک۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے کہ جب ہمارا جنازہ رکھا ہو تو وہ نماز جنازہ کے بعد رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہو، اسے جنازہ قبرستان پہنچانے کی جلدی اور جان چھڑانے کی جلدی نہ ہو، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھا ہے، لیکن بیٹا تو وہ پڑھا ہے نا جس کو ہم نے اسلامی تعلیم دی ہو، جس سے خود جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ کہاں سے پڑھائے گا۔